بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو کلی اپنے افراد کا جز ہو اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، چند حقیقت کے درمیان تمام مشترک ہوگی، یا چند حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک نہیں ہوگی۔ وہ جز اگر چند حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہے تو وہ جنس ہے۔ تمام مشترک وہ مشترک ہے کہ چند حقیقتوں کے درمیان کوئی بھی جز مشترک اس مشترک سے خارج نہ ہو، جیسے حیوان، اس لیے کہ انسان اور فرس کے درمیان جوہر قابل ابعاد ثلاثہ، جسم نامی، حساس اور متحرک بالارادہ مشترک ہیں، اور انہی اجزاء کے مجموعے کا نام حیوان ہے۔ لہذا حیوان ہی انسان اور فرس کے درمیان ایک ایسا جز مشترک ہے جس میں تمام اجزاء مشترک پائے جاتے ہیں۔ تمام اجزاء مشترک پائے جاتے ہیں، اس لیے انسان اور فرس کے درمیان حیوان تمام مشترک ہے۔ تمام مشترک کی دوسری تعریف چند حقیقتوں کے درمیان اجزاء مشترکہ کے مجموعے کو تمام مشترک کہتے ہیں، جیسے جوہر قابل ابعاد ثلاثہ، نامی، حساس اور متحرک بالارادہ کے مجموعے کا تمام جوہر قابل ابعاد ثلاثہ، جسم نامی، حساس اور متحرک بالارادہ کا مجموعہ تمام مشترک ہے، اور اسی مجموعے کو حیوان بھی کہتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ جنس چند حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہوتی ہے، تو جب بھی ان چند مختلف حقیقتوں کے بارے میں ماہوا سے سوال کریں گے تو جواب میں جنس ہی بولی جائے گی۔ مثلا جب ہم پوچھیں کہ الانسان والفرس ما ہما، انسان اور فرس کیا ہیں، تو جواب حیوان ہوگا، کیونکہ سوال اس وقت ایسی حقیقت کے بارے میں ہے جو انسان اور فرس کے درمیان تمام مشترک ہے، اور وہ صرف حیوان ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر صرف انسان کے بارے میں ماہوا کے ذریعے سوال کریں تو اس وقت سوال صرف انسان کی تمام حقیقت کے بارے میں ہوگا جو اسی کے ساتھ خاص ہے، لہذا جواب میں حیوان نہیں بولا جائے گا، کیونکہ حیوان چند حقیقتوں میں تمام مشترک ہے، بلکہ جواب میں حیوان ناطق ہوگا، کیونکہ یہی حقیقت انسان کے ساتھ خاص ہے۔ پھر انہوں نے جنس کے بارے میں بتایا تھا، جنس کی تعریف کی تھی کہ جنس وہ کلی ہے جو امور مختلفۃ الحقائق پر ماہوا کے جواب میں بولی جائے، جیسے حیوان۔ جب انسان اور فرس کے بارے میں سوال کریں گے ماہما کے ذریعے تو جواب حیوان ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے دیکھیں، صاحب قبرہ فرماتے ہیں وشاید کہ یک حقیقت را اجناس سے متعددہ باشد، اور ہو سکتا ہے کہ ایک حقیقت کی متعدد جنسیں ہوں، بعض فوق بعض تحت، بعض اوپر اور بعض نیچے، چون حیوان کے جنس انسان است، جیسے حیوان یہ انسان کی جنس ہے۔ فوق او جسم نامی است، اس کے اوپر جسم نامی ہے، و فوق جسم نامی مطلق است، اور جسم نامی کے اوپر جسم مطلق ہے، و فوق جسم مطلق جوہر است، اور جسم مطلق کے اوپر جوہر ہے۔ آ جنس کے در جواب جمیع مشارکات در آ جنس واقع شبد، آرا جنس قریب خوانند، اور وہ جنس جو ان جمیع مشارکات کے جواب میں واقع ہو اس کو جنس قریب کہتے ہیں، اور وہ جنس
جو ان جمیع مشارکات کے جواب میں واقع ہو اس کو جن سے قریب کہتے ہیں، چون حیوان کہ ہرچہ با انسان در حیوانیت شریک است، جیسے حیوان کہ جو کچھ انسان کے ساتھ حیوانیت میں شریک ہیں، جب ان کو چون حیوان کے ہرچہ با انسان در حیوانیت شریک است، جیسے حیوان کہ جو کچھ انسان کے ساتھ حیوانیت میں شریک ہیں، چون اورا با انسان در سوال جمع کنی، جب ان کو انسان کے ساتھ سوال میں جمع کرو گے، جواب حیوان باشد، جواب حیوان ہوگا۔ مطلب یہ ہے انسان کے ساتھ جو کچھ حیوانیت میں شریک ہیں، جب ان کو انسان کے ساتھ سوال میں جمع کرو گے اور پوچھو گے تو جواب حیوان ہوگا۔ مثال کے طور پہ پوچھو گے الانسان والفرس ما ہما، انسان اور فرس کیا ہیں، جواب حیوان ہوگا، کیونکہ فرس جو ہے انسان کے ساتھ حیوانیت میں شریک ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی، کہتے ہیں وہاں جنس کے در جواب از جمیع مشارکات واقع نشود، اور وہ جنس جو جمیع مشارکات کے جواب میں واقع نہ ہو، آرا جن سے بعید خوانند، اس کو جن سے بعید کہتے ہیں، چون جسم نامی، جیسے جسم نامی کہ مشترک است میان انسان و حیوانات و نباتات، جو کہ جیسے جسم نامی جو کہ مشترک ہے انسان اور حیوانات اور نباتات کے درمیان، لیکن در جواب سوال از انسان بنباتات مقول می شود، لیکن انسان اور نباتات سے سوال کے جواب میں تو بولی جاتی ہے۔ جسم نامی انسان، جسم نامی انسان اور نباتات سے سوال کے جواب میں بولی جاتی ہے، لیکن در جواب سوال از انسان نباتات مقول می شود، لیکن انسان اور نباتات سے سوال کے جواب میں تو بولی جاتی ہے۔ و در جواب سوال از انسان با حیوانات دیگر مقول نمی شود، لیکن انسان اور حیوانات کے بارے میں سوال کرنے سے نہیں بولی جاتی۔ مثال کے طور پہ اگر انسان اور حیوانات کو جمع کر کے سوال کریں گے تو جواب میں حیوان ہوگا، اور انسان اور نباتات کو جمع کر کے سوال کریں گے تو جواب میں جسم نامی بولا جائے گا۔ انسان اور حیوانات کے بارے میں سوال کریں گے تو جسم نامی نہیں بولا جائے گا، وہی بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ودر جواب سوال از انسان بحیوانات دیگر مقول نمی شود، لیکن انسان اور حیوانات کے بارے میں سوال کے جواب میں انسان اور دوسرے حیوانات کے سوال کے جواب میں نہیں بولی جائے گی، لیکن انسان اور حیوانات کے بارے میں سوال کرنے سے نہیں بولی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی، وہر جنس کے جواب از جمیع مشارکات دروے 2 مرتبہ باشد، اور جو جنس ان جمیع مشارکات کے جواب میں 2 مرتبہ ہو، جو جنس ان جمیع مشارکات کے جواب میں 2 مرتبہ ہو، فرماتے ہیں بعید بیک مرتبہ باشد، تو بعید 1 مرتبہ ہوگی۔ ہر وہ جنس جو اس میں ان تمام مشارکات کے جواب میں 2 مرتبہ ہو، وہ بعید 1 مرتبہ ہوگی۔ جیسے
چون جسم نامی جیسے جسم نامی، و اگر جواب درا جنس سے مرتبہ باشد، اور اگر جواب اس جنس میں 3 مرتبہ ہو، بعید بدو مرتبہ باشد تو بعید 2 مرتبہ ہوگی، چون جسم مطلق جیسے جسم مطلق، وعلی ہذہ القیاس اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے، و ابعاد اجناس را جنس عالی خوانند، اور سب سے دور والی جنس کو جنس عالی کہتے ہیں، چون جوہر در مثال مذکورہ جیسے جوہر مثال مذکورہ میں و اقرب اجناس را جنس سافل خوانند، اور سب سے قریب والی جنس کو جنس سافل کہتے ہیں، چو حیوان جیسے حیوان دری مثال اسی مثال میں، اور فرماتے ہیں آنچے میان جنس عالی و سافل باشد، اور جو کچھ جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان ہے، آرا جنس متوسط خوانند، اس کو جنس متوسط کہتے ہیں، چون جسم نامی و جسم مطلق جیسے جسم نامی اور جسم مطلق، دری مثال اینست بیان آ جز کے تمام مشترک ہست، اسی مثال میں یہ اس جز کا بیان ہے جو تمام مشترک ہے، فرماتے ہیں وہ آنچے میان جنس عالی و سافل باشد، اور جو کچھ جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان ہوگا، آرا جنس متوسط خوانند، اس کو جنس متوسط کہتے ہیں، جیسے جسم نامی اور جسم مطلق، دری مثال اسی مثال میں، بیان آ جز کے تمام مشترک ہست، یہ اس جز کا بیان ہے جو تمام مشترک ہے۔ دیکھیں ایک حقیقت کی متعدد جنسیں ہو سکتی ہیں، جیسے انسان کی جنس حیوان بھی ہے، جسم نامی بھی ہے، جسم مطلق بھی ہے، اور جوہر بھی ہے۔ انسان کی جنسوں میں سب سے خاص جنس حیوان ہے، اس سے عام جنس جسم نامی ہے، اس سے عام جسم مطلق ہے، اس سے عام جوہر ہے۔ جو جنس سب سے عام ہوتی ہے اس کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، اور جو سب سے خاص ہوتی ہے اس کو سب سے نیچے رکھتے ہیں، کیونکہ عام اوپر ہوتا ہے اور خاص اس لحاظ سے سب سے اوپر والے جنس کو جنس عالی کہتے ہیں۔ عام سب سے اوپر ہوتا ہے اور خاص نیچے ہوتا ہے، اس لحاظ سے سب سے اوپر والے جنس کو جنس عالی کہتے ہیں، جیسے جوہر، اور سب سے نیچے والے جنس کو جنس سافل کہتے ہیں، جیسے حیوان، اور جو جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان ہو اس کو جنس متوسط کہتے ہیں، جیسے جسم نامی اور جسم مطلق۔ جو جنس ماہیت سے قریب ہوتی ہے اس کو جنس قریب کہتے ہیں، اور جس جنس ماہیت سے دور ہوتی ہے اس کو جنس بعید کہتے ہیں۔ یہ دوسرے الفاظوں میں یوں کہہ لیں کہ جو جنس جمعی مشارکات کے جواب میں بولی جاتی ہے وہ جنس قریب ہے، اور جو جنس جمعی مشارکات کے جواب میں نہیں بولی جاتی وہ جنس بعید ہے۔ وہ جنس جو جمعی مشارکات کا جواب 2 مرتبہ ہو تو بعید بیک مرتبہ ہوگی، اور جو جنس جمعی مشارکات کا جواب 3 مرتبہ ہو تو بعید ب2 مرتبہ ہوگی، اور جو جنس جمعی مشارکات کا جواب 4 مرتبہ ہو تو بعید 6 مرتبہ ہوگی۔
بعید سے مرتبہ کی مثال جیسے جوہر جن سے عالی، بعید بدو مرتبہ کی مثال جیسے جسم مطلق جن سے متوسط، بعید بیک مرتبہ کی مثال جیسے جسم نامی جن سے متوسط ہے، اور جن سے قریب جس کو جن سے سافل کہتے ہیں اس کی مثال حیوان۔ دیکھیں انسان کے لیے جن سے قریب حیوان ہے، اور جن سے بعید ایک مرتبہ جسم نامی ہے، بدو مرتبہ جن سے بعید جسم مطلق ہے، بسہ مرتبہ جن سے بعید جوہر ہے جس کو جن سے عالی کہتے ہیں۔ جن سے قریب وہ جنس ہے جو جمعی مشارکات کے جواب میں بولی جائے جیسے حیوان۔ جمعی مشارکات اس میں ہم کہیں کہ الانسان والفرس ما ہما، انسان اور فرس کیا ہیں، جواب حیوان ہوگا۔ جن سے بعید وہ جنس ہے جو جمعی مشارکات کے جواب میں نہ بولی جائے جیسے جسم نامی، جسم مطلق اور جوہر۔ ہم کہیں الانسان والفرس ما ہما، جواب حیوان ہوگا نہ کہ جسم نامی یا جسم مطلق یا جوہر۔ لہٰذا یہ سب جنسیں انسان کے لیے جن سے بعید ہیں، جسم نامی بھی، جسم مطلق بھی، جوہر بھی۔ جن سے عالی وہ جنس ہے جو سب سے اوپر ہو جیسے جوہر، اور جن سے سافل وہ جنس ہے جو سب سے نیچے ہو جیسے حیوان۔ جن سے متوسط وہ جنس ہے جو جن سے عالی اور جن سے سافل کے درمیان ہو جیسے جسم نامی اور جسم مطلق۔ جن سے بعید بیک مرتبہ وہ جنس ہے جو جمعی مشارکات کا جواب 2 بار جواب ہو جیسے جسم نامی۔ جن سے بعید بدو مرتبہ وہ جنس ہے جو جمعی مشارکات کا 3 بار جواب ہو جیسے جسم مطلق۔ جن سے بعید بسہ مرتبہ وہ جنس ہے جو جمعی مشارکات کا 4 بار جواب ہو جیسے جوہر۔ جمعی مشارکات وہ متعدد چیزیں جو سوال میں جمع ہوتی ہیں ان کو جمعی مشارکات کہتے ہیں، جیسے الانسان والفرس ما ہما میں الانسان اور فرس یہ جمعی مشارکات ہیں۔ مسئلہ یہاں تک واضح ہو گیا۔ اب آگے فرماتے ہیں وَأَگر آن جزو حقیقت افراد تمام مشترک نباشد، اور اگر افراد کی حقیقت کا وہ جز تمام مشترک نہ ہو، آرا فصل خوانند اس کو فصل کہتے ہیں۔ اور اگر افراد کی حقیقت کا وہ جز تمام مشترک نہ ہو تو اس کو فصل کہتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں زیرا کہ دلیل یہ ہے اس لیے کہ حقیقت افراد را تمیز کند از غیر تمیز جوہری، دلیل یہ ہے اس لیے کہ وہ افراد کی حقیقت کو غیر سے ذاتی تمیز دیتا ہے۔ افراد کی حقیقت کو غیر سے ذاتی تمیز دیتا ہے، خواہ جزو مشترک نباشد، خواہ وہ جز بالکل مشترک نہ ہو، خواہ جزو مشترک نباشد اصلاً، خواہ وہ جز بالکل مشترک نہ ہو، چون ناطق جیسے ناطق کے مخصوص است بحقیقت افراد انسان، کیونکہ انسان کے افراد کی حقیقت کے ساتھ خاص ہے۔ ناطق انسان کے افراد کی حقیقت کے ساتھ خاص ہے، پس این حقیقت را از ہمہ ماہیات تمیز می کند، لہٰذا یہ حقیقت تمام دیگر حقیقتوں سے تمیز دیتا ہے، لہٰذا یہ ناطق دوسری تمام حقیقتوں سے تمیز دیتا ہے۔
پس یہ این حقیقت را اس حقیقت کو از ہما ماہیات تمیز می کند تمام دوسری ماہ حقیقتوں سے تمیز دیتا ہے و این را فصل قریب می خوانند اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ آپ اوپر پڑھ کے آئے ہیں کہ کلی کا وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو، اگر وہ تمام مشترک ہو چند حقیقتوں کے درمیان تو وہ جنس ہے، اور اگر تمام مشترک نہ ہو چند حقیقتوں کے درمیان تو اس کو فصل کہتے ہیں، کیونکہ یہی جز فصل ایک حقیقت کو دوسری حقیقت سے تمیز کرتا ہے، کیونکہ فصل کے معنی ہی تمیز دینے اور فرق بیان کرنے کے آتے ہیں، فرق پیدا کرنے کے آتے ہیں۔ اب یہاں مشترک وہ جز چند حقیقتوں کے درمیان مشترک نہ ہو تو مشترک نہ ہونے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ جز چند حقیقتوں کے درمیان بالکل مشترک نہ ہو، جیسے ناطق، یہ بالکل بھی کسی بھی حقیقت انسان کے علاوہ کسی بھی حقیقت کے ساتھ مشترک نہیں ہے، بالکل بھی۔ ناطق صرف افراد انسان کے افراد ہی پر بولا جاتا ہے، حیوان کے افراد پر ناطق نہیں بولا جاتا۔ نمبر دو، وہ جو چند حقیقتوں کے درمیان مشترک ہو مگر تمام مشترک نہ ہو، جیسے حساس۔ اب وہ جو چند حقیقتوں میں قطعاً مشترک نہیں ہے، وہ ایک حقیقت کو دوسری حقیقتوں سے تمیز دے دیتا ہے، اس لیے اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ دیکھو، جو جز چند حقیقتوں کے درمیان بالکل مشترک نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک حقیقت کو دوسری حقیقتوں سے تمیز دیتا ہے، اس لیے اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ جیسے ناطق، کہ انسان کو تمام غیر انسان سے ناطق نے تمیز دیا ہے، اور وہ چند حقیقتوں کے درمیان مشترک تو ہے مگر تمام مشترک نہیں ہے۔ دوسری صورت بتا رہے ہیں، مشترک تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو، وہ ایک حقیقت کو بعض دوسری حقیقتوں سے تمیز دے گا، ایک حقیقت کو بعض دوسری حقیقتوں سے تمیز دے گا، اس لیے اس کو فصل بعید کہتے ہیں۔ جیسے حساس، یہ انسان کو جسم نامی اور جسم مطلق وغیرہ سے تمیز دیتا ہے مگر انسان کو حیوان سے تمیز نہیں دیتا۔ حیوان جس طریقے سے حساس جس طریقے سے انسان پر بولا جاتا ہے، اسی طریقے سے حیوان پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو حساس کہہ کر کے انسان کو اس نے تمیز دیا جسم نامی اور جسم مطلق وغیرہ سے، مگر حیوان سے تمیز نہیں دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے ہیں وہ خواہ مشترک، اب عبارت دیکھو، وہ خواہ مشترک باشد اما تمام مشترک نہ باشد، خواہ مشترک ہو مگر تمام مشترک نہ ہو، کہ بوئے نیز تمیز حقیقت شبد از باز ماہیات، کیونکہ اس سے بھی بعض ماہیات سے کچھ ماہیات کی تمیز ہوتی ہے۔ خواہ مشترک ہو مگر تمام مشترک نہ ہو، کیونکہ اس سے بھی بعض ماہیات سے کچھ ماہیات کی تمیز ہوتی ہے۔ چون حساس، جیسے حساس، و ایرا فصل بعید خوانند، اور اس کو فصل بعید کہتے ہیں۔ بالجملہ فصل ممیزی است جوہری پس او کلی باشد۔ حاصل کلام یہ ہے کہ فصل ذات میں تمیز دینے والی ہے، لہٰذا وہ کلی ہے، وہ کیا ہے؟ کلی ہوگی۔
در جواب ایو شین ہوا فی جوہری واقع شود، جو ایو شین ہوا فی جوہری کے جواب میں واقع ہوگی۔ حاصل کلام انہوں نے بتایا کہ فصل ذات میں تمیز دینے والی ہے، لہٰذا وہ کلی ہوگی جو ایو شین ہوا فی جوہری کے جواب میں بولی جائے گی۔ فصل کسے کہتے ہیں؟ فصل وہ کلی ہے جو ایو شین ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جائے، جیسے الانسان ایو شین ہوا فی ذاتہ، جواب اس کا ناطق ہوگا۔ اب فصل کی دو قسمیں انہوں نے کری، فصل قریب، فصل بعید۔ فصل قریب وہ فصل ہے جو ایک حقیقت کو تمام دوسری حقیقتوں سے تمیز دے، اس کو فصل قریب کہتے ہیں۔ جیسے ناطق، اس نے تمام حقیقتوں کو نکال کے انسان کی حقیقت کو بتایا، انسان کو اس نے ممتاز کیا دوسری حقیقتوں سے۔ اور فصل بعید وہ فصل ہے جو ایک حقیقت کو بعض حقیقتوں سے تمیز دے، جیسے حساس۔ حساس نے انسان کو جسم نامی اور جسم مطلق وغیرہ سے تمیز دیا ہے، مگر حیوان سے تمیز نہیں دیا ہے۔ آپ تعریف یوں بھی کر سکتے ہو، فصل قریب وہ فصل ہے جو جن سے قریب میں تمیز دے، جیسے ناطق، اس نے حیوان میں تمیز دیا ہے۔ فصل بعید وہ فصل ہے جو جن سے بعید میں تمیز دے، جیسے حساس، اس نے جسم نامی اور جسم مطلق سے تمیز دیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بس اتنا یاد